میں دبئی سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان آ رہا تھا تاکہ بیٹی کی شادی کر سکوں، تو ایئرپورٹ کے باہر مجھے ایک بوڑھی اماں ملی جو میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی، میرے بیٹے نے بوڑھے باپ کو مار دیا ہے، اس کو دفنانے کے پیسے دے دو، بدلے میں تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے پیسے دے کر بھیج دیا اور پھر خیال آیا یہ مانگنے کا نیا طریقہ ہوگا اور اس کے پیچھے اس کے گھر چلا گیا، تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پورے 10 سال بعد میں نے پاکستان میں قدم رکھا تھا۔ 10 سال ایک انتھک محنت کی تھی تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کر سکوں۔ میری ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا۔ مجھے بیٹے کی زیادہ پرواہ نہ تھی، لیکن چاہتا تھا کہ بیٹی کا رشتہ اچھے کھاتے پیتے خاندان میں طے ہو، اور اپنی بیوی سے میں نے یہی کہا تھا کہ میری بیٹی امبر کا رشتہ تم بہت اچھے اور امیر خاندان میں کرنا۔ تو میری بیوی کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں شہباز؟ جانتے ہو امیر لوگوں کے نخرے کتنے ہوتے ہیں، جہیز ان کو ان کے مطابق دینا پڑے گا، سادہ سا فرنیچر، سادے سے کپڑے، کم قیمت چیزیں تو وہ لیں گے ہی نہیں، بہت باتیں سنائیں گے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ایسے ہی لوگوں میں رشتہ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ ہم نبھا بھی سکیں۔ میں نے کہا نہیں، میری بیٹی میرے لیے شہزادی ہے اور میں شہزادیوں کی طرح سے اس کی شادی کروں گا، اسی لیے تو میں پردیس کی خاک چھان رہا ہوں۔ کئی بار میری بیوی حالات سے تنگ آ کر فون پر روتی تھی، کہتی تھی، شہباز واپس آ جاؤ، بڑی تنگ زندگی ہے تمہارے بغیر، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اصل میں میری بیوی ریحانہ بہت سادہ لو مزاج قسم کی تھی، وہ گاؤں میں رہتی تھی اور میں اپنی ماں کے ساتھ شروع سے شہر میں ہی رہتا تھا۔ اماں کو اپنی بھتیجی ریحانہ بہت پسند تھی، اس لیے میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب شادی کر کے ریحانہ کو شہر لے کر آیا تو وہ بڑا ڈرتی تھی، وہ دروازے کے پاس نہیں جاتی تھی، کہتی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری والدہ اسے بہت کہتی کہ آس پڑوس کے گھروں سے ملا جلا کرو، لیکن وہ گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ بہت سلیقہ شعار تھی، پورے گھر کو اس نے اپنے ہنر مندی سے سجا کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ واشنگ مشین کے اوپر بھی کور چڑھا رکھا تھا جس پر کڑھائی ہوئی تھی، اوون کے اوپر بھی رومال تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ریحانہ نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ بس اس کا ایک ہی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ وہ گھر سے باہر نکلنے پر بہت گھبراتی تھی، اسے راستے ہی پتہ نہیں چلتے تھے۔ کئی بار میں اسے اپنی موٹر سائیکل پر باہر لے کر جاتا، اسے سمجھاتا کہ دیکھو، مین روڈ پر آ کر چند گلیوں کو چھوڑ کر ہی ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت کا کافی سامان ملتا ہے، تم اماں کے ساتھ آ کر راشن خرید لیا کرو۔ میں جاب کرتا ہوں، آفس سے واپس آ کر روزانہ مجھے سارے گھر کا سامان لانا پڑتا ہے، چلو اگر تم اتنا کر لو تو میری بھی کوئی سہولت ہو جائے گی۔ لیکن وہ یوں ڈرتی جیسے میں اسے ویران جنگل میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہنے لگی، مجھے نہیں یاد ہوتے راستے شہباز، اگر میں گم ہو گئی تو پھر تم ساری زندگی مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اور میں اس کی ایسی بے وقوفانہ باتوں پر ہنسنے لگتا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری ماں کی اور ریحانہ کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ گھر اسی وقت جنت بنتا ہے جب ساس بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھے، اور میری ماں نے بھی یہی کیا تھا، سینے سے لگا کر رکھتی تھی ریحانہ کو۔ اللہ نے مجھے سب سے پہلے بیٹی سے نوازا تھا، میں نے اس کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا، اس کے کان میں آواز بھی دی۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کی بڑی خواہش تھی، فیری فراک پہنے پریوں کی طرح ادھر ادھر چلتی پھرتی بچیاں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، اور وہ تو میری جان کا ٹکڑا تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام آمنہ رکھا تھا۔ اب آمنہ شروع میں تو رات بھر نہیں سوتی تھی اور ریحانہ پریشان ہو جاتی تھی، کبھی کبھی تو رونے لگتی تو میں آمنہ اس کی گود سے پکڑ لیتا، کہتا تم سو جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے صبح آفس بھی جانا ہوتا ہے۔ میں کہتا کوئی بات نہیں، تم آرام کر لو۔ وہ سو جاتی اور میں آمنہ کی طرف دیکھنے لگتا، وہ بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگتی۔ پتہ نہیں اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہوتی ہے، میرا جی چاہتا میں بس اسے دیکھتا رہوں، اسے سینے سے بھینچ لوں، بڑی ٹھنڈک ملتی ہے، اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ آخر انسان کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہوتا ہے، کیوں امڑ امڑ کر پیار آتا ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ریحانہ جلدی حاملہ ہو گئی۔ ابھی آمنہ صرف چند ماہ کی تھی، ریحانہ تو گھر آتے ہی رونے لگ گئی۔
میری والدہ کافی پریشان تھی، کہنے لگیں کیا ہوا اسے؟ میں نے کہا آپ پھر سے دادی بننے والی ہیں۔ میری والدہ نے ریحانہ سے کہا بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ کہنے لگی مجھ سے یہ نہیں سنبھالی جاتی، میں دوسرا بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ میری والدہ نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، لیکن جب میرا بیٹا 2 سال کا ہوا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میری ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ ریحانہ کا رو رو کر برا حال تھا، وہ مجھے کیا سنبھالتی، الٹا مجھے اسے سنبھالنا پڑا کیونکہ اس کا میری ماں کے ساتھ بہت پیار تھا۔ میری والدہ کیا گئیں، میرے لیے مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ ایک تو والدہ کا صدمہ، اس پر چند ماہ بعد میری نوکری چلی گئی، میں تو بکھلا کر رہ گیا تھا۔ 2 بچوں کا ساتھ تھا، پھر میں نے بائیکیا چلانی شروع کر دی۔ رات کے 2 بجے تک میں واپس آتا تھا، بچوں کا دودھ ختم ہو گیا تو کبھی کھانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف میرے لیے ہی 2 روٹی بناتی اور سالن رکھتی تھی۔ جب میں کہتا تم نے کھانا کھایا ہے تو کہتی ہاں میں نے کھا لیا، لیکن اس کے خشک ہونٹ مجھے بتا دیتے تھے کہ وہ بھوکی ہے۔ میں اسے یہی کہتا کہ مجھے بھوک نہیں، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو۔ ہم دونوں کی بس یہی کوشش رہتی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی اور میں اس کا، لیکن یہ کوئی حل نہیں تھا۔ کب تک میں اسے بھوکا رکھ سکتا تھا اور کب تک خود پیٹ پر پتھر باندھ سکتا تھا؟ میں نے دبئی میں جاب کے لیے اپنی سی وی بھیج دی، بہت جلد میری جاب لگ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 10 سال کا ایگریمنٹ تھا، 10 سال سے پہلے میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جب میں نے ریحانہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اب آپ بھی اتنی دور جا رہے ہیں، 10 سال میں کیسے گزاروں گی؟ مجھے تو ٹھیک سے یہاں کے راستے تک نہیں پتا، میں کیا کروں گی شہباز؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہاں پر بہت مشکل ہے، نہ تو میں فاقے کاٹ سکتا ہوں نہ ہی تمہیں فاقے پر رکھ سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی 2 بچے ہیں اور میں اکیلی، میں کیسے سنبھالوں گی؟ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی میرے جانے میں 1 مہینہ باقی ہے، میں تمہیں سارے راستے یاد کروا دوں گا، تمہارا بینک میں اکاؤنٹ بھی کھلوا دوں گا، پھر تم بینک سے جا کر پیسے لینا اور گھر کی سب چیزیں لے آنا۔ دیکھو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سی عورتیں ایسی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر روئی جا رہی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، جیسے چھوڑے گی تو میں بھاگ جاؤں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے راستے یاد کروائے تھے، وہ بھی گھر کے قریب قریب کے، کہ یہاں سے وہ ضرورت کا سامان لے سکتی تھی۔ پھر اس کا بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ جس دن میں نے جانا تھا اس دن وہ بہت روئی۔ آمنہ بھی روتے ہوئے میری طرف اپنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ وہ 3 سال کی ہو گئی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا حمزہ 2 سال کا۔ آمنہ کچھ سمجھ گئی تھی کہ میں کہیں دور جا رہا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بیوی اور بچوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے لیے شاید رزق کے دروازے پردیس میں ہی کھلے ہیں۔ بہرحال میں روتے ہوئے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ میری اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اگر ریحانہ کو میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی تو مجھے کہاں تھی؟ دبئی پہنچ کر جیسے ہی میں نے 10 سال کا ایگریمنٹ سائن کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 10 سال مجھے اپنی بیوی بچوں کی شکل نہیں دیکھنی تھی، ایسا لگ رہا تھا نوکری نہیں کر رہا، کوئی سزا بھگت رہا ہوں۔ بہرحال میں روز ریحانہ کو فون کرتا اور وہ میری آواز سن کر رونے لگتی۔ آمنہ سے بات کرتا، آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آنے لگی، شاید دل کو سمجھا چکی تھی۔ پھر کہنے لگی آج میں پہلی بار بازار سے راشن لے کر آئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا لیکن کچھ ہوا تو نہیں؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا شہباز، رات کو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیتی ہوں، گھر کے باہر تالا لگا دیتی ہوں، پھر بھی خوف آتا رہتا ہے کہیں کوئی دیوار پھلانگ کر اندر نہ آ جائے۔ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آس پڑوس کی بڑی عمر کی پڑوسن سے بات کر کے آیا تھا، خالہ جی تمہارا خیال رکھیں گی، اگر دل گھبرائے تو ان کے گھر چلی جایا کرنا۔ جب پہلی عید آئی تو میں بہت رویا تھا، ریحانہ بھی بہت روئی تھی، کہنے لگی ایک تو پھپھو کے بغیر پہلی عید گزارنا میرے لیے اتنا مشکل ہے، اور پھر آپ بھی نہیں ہیں۔ نہ اس نے عید کے کپڑے تبدیل کیے نہ تیار ہوئی، بس بچوں کو تیار کر دیا تھا۔ میں نے کہا کچھ دن کے لیے کہیں چلی جاؤ، کہنے لگی ڈر لگتا ہے، ابا بیمار رہتے ہیں،
وہ تو آ نہیں سکتے اور بھائی تو ویسے بھی بے مروت ہیں، میں ان سے کیوں مدد مانگوں؟ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں ان کے سر پر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ بڑی خوددار قسم کی عورت تھی، تنگی سہ جاتی تھی لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بہت بڑا عیب سمجھتی تھی۔ پھر وقت یوں ہی مشکلوں سے کٹتا چلا گیا۔ میں نے اپنی نوکری کے علاوہ رات کو کچھ گھنٹے پیٹرول پمپ پر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ 10 سال بعد جب میں گھر گیا تو میری بیٹی 13 سال کی ہو چکی تھی، بیٹا 12 سال کا تھا۔ وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے اور ریحانہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے جو پیسے کمائے تھے ان سے اپنے گھر کے 2 پورشن بنائے۔ نیچے کے پورشن میں ریحانہ بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور اوپر کے 2 پورشن میں نے کرائے پر چڑھا دیے۔ ریحانہ کہنے لگی اب آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا دیکھ رہی ہو ماشاء اللہ سے آمنہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، 13 سال کی۔ ریحانہ کہنے لگی ہاں بڑی تو ہو گئی ہے۔ پھر کہنے لگی آپ نے گھر 2 منزلہ کیوں بنوا لیا، اپنا کوئی کام کاروبار شروع کر لیتے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ میں نے ساری زندگی بس نوکری کی ہے، میں کاروبار نہیں کر سکتا، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں نوکری ہی کر سکتا ہوں، اور جو نوکری مجھے دبئی میں لاکھوں دے رہی ہے وہ مجھے یہاں کچھ بھی نہیں دے گی، اس لیے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ ریحانہ نے میری طرف نافہمی سے دیکھا، کہنے لگی کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی کہ اگر میں 10 سال اور لگا لوں تو میری بیٹی کی شادی بڑی عزت سے اور دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ یہ سن کر ریحانہ بری طرح سے گھبرائی تھی، کہنے لگی میں اب آپ کو جانے نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا سمجھا کرو، بچوں کی شادی کا معاملہ ہے اور مجھے یہ چانس کبھی بھی پاکستان میں نہیں ملے گا۔ اب مجھے تمہیں بھی پیسے نہیں دینے پڑیں گے، دونوں گھر کرائے پر چڑھ چکے ہیں، اس کا کرایہ تمہیں آتا رہے گا، اور 10 سال بعد جب میں آؤں گا تو میں اپنی شہزادی کو شہزادیوں کی طرح رخصت کروں گا، پورا محلہ دیکھے گا کہ شہباز نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ ریحانہ کہنے لگی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے 10 سال کیسے گزارے ہیں یہ میں جانتی ہوں، کیوں مجھے آزمائشوں پر آزمائشیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹی کی شادی عزت سے کر دے گا، پھر بیٹا بھی تو بڑا ہو کر کمائے گا۔ میں نے کہا اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھے گا، اچھے اسکول کالج میں پڑھے گا، تبھی تو اس کو اچھی نوکری ملے گی۔ ابھی میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ محنت کر سکوں، کما سکوں، لیکن کل کو شاید میرے بازوؤں میں اتنی طاقت نہ ہو، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی سمیٹ لیا جائے، پھر ہمیں ساری زندگی ساتھ رہنا ہے۔ جب ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے، آمنہ کی شادی ہو جائے گی، حمزہ بھی اچھی نوکری کرنے لگے گا، پھر وہ وقت ہم ایک ساتھ گزاریں گے، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بتائیں گے۔ ریحانہ رونے لگی، کہنے لگی عمر کا ایک بڑا حصہ آپ نے پردیس میں گزار دیا اور ایک حصہ مزید گزارنے جا رہے ہیں، پھر ہمارے پاس اپنے لیے بچنا ہی کیا ہے؟ بڑھاپا؟ میں نے کہا تم زیادہ سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو بچوں کے لیے بھی تو سوچنا ہے، انسان اپنے لیے تبھی تک سوچتا ہے جب تک اکیلا ہو، پھر جب اولاد ہو جائے تو پھر اولاد ہی ہر معاملے میں مقدم ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا میرے بچے کسی بھی چیز کے لیے ترسیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو وہ بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھیں گے۔ بہرحال اس بار بھی میں نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو روتا ہوا چھوڑا تھا، آمنہ کو بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا، اور حمزہ سے بھی کہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی 10 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں بابا۔ میں نے کہا بس آؤں گا تو ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آؤں گا، پھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور 10 سال بڑے کٹھن تھے کیونکہ سیاہ بال سفید ہونے لگے تھے، سر پر چاندی اترنے لگی تھی، اب تو زیادہ کام کرنے سے میں ہانپنے لگا تھا، اب تو جسم میں جوڑوں میں درد ہونے لگی تھی، شوگر کا مریض ہو گیا تھا، آئے روز بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونے لگا تھا، میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اب تو بہت زیادہ تھکن محسوس ہونے لگی تھی، دل چاہتا تھا کہ بس آرام کروں۔ میری بیٹی 23 سال کی ہو چکی تھی، اس کا رشتہ میرے کہنے پر ہی میرے ایک امیر دوست کے بیٹے سے طے کیا گیا تھا، اور حمزہ بھی یونیورسٹی میں آ گیا تھا، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جاب بھی کرنے لگا تھا۔ میرے دونوں بچوں نے بہت محنت کی تھی اور اب میں اپنا بڑھاپا آرام سے گزارنا چاہتا تھا۔ پاکستان پر قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے اب میری ساری تھکان دور ہو چکی ہے۔ جیسے ہی میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لوگ اسے پتھر مار رہے تھے،
لیکن وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ خدارا میری مدد کر دو، خدارا میری مدد کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کر دو۔ لیکن سب اسے پاؤں کی ٹھوکریں مار رہے تھے۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر بڑا رونا آیا، ترس بھی آیا۔ جیسے ہی میں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ مجھے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی 500 نہیں چاہیے، خدا کے لیے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنے شوہر کو دفنا سکوں۔ اس کی بات اتنی عجیب تھی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پایا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اس عورت کے تقریباً سارے بال سفید تھے اور جو بات اس نے مجھے بتائی میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میں 4 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس عمر میں عورت اتنی بھی بے بس ہو سکتی ہے کہ اپنے منہ سے ایسی بات کہے۔ میں بدحواسا ہوا تھا۔ ہاتھ جوڑے وہ رو رہی تھی، نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مکاری یا پھر ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کے آنسو جھوٹے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے خود 20 سال مجبوری اور بے بسی کے گزارے تھے۔ سامنے والے کی آنکھوں کی بے بسی کو محسوس کر سکتا تھا۔ انسان تھا، پتھر نہیں تھا۔ پتہ نہیں میرے دل کو کیا آیا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ایک چیک پر لکھی اور اس عورت کو دے دی۔ وہ عورت آنکھیں پھاڑے اس چیک کو دیکھ رہی تھی جس پر لاکھوں کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی یہ تو میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا رکھ لو۔ یہ کہہ کر میں بالکل خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ 10 سال کی کمائی ہوئی ساری جمع پونجی ایک عورت کے چند آنسوؤں پر نچھاور کر کے میں تہہ دامن اپنے گھر پہنچا تھا۔ حالانکہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، تاریخ دے دی گئی تھی، شادی کے کارڈ تک چھپ چکے تھے۔ بس میری بیوی کو میرا انتظار تھا کہ میں پیسے لے کر آؤں گا اور ایک شاندار جہیز میری بیٹی کو دیا جائے گا اور اس کی شادی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ اور وہ میں سارے پیسے ایک عورت کی بے بسی کے نام کر کے جب خالی ہاتھ گھر پہنچا تو پہلے تو میری بیوی اور بچوں نے میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ ریحانہ کہنے لگی کہ شادی میں بہت کم دن باقی ہیں اور ساری تیاری باقی ہے، اور آپ نے یہی کہا تھا کہ پیسے ہاتھ میں ہوں تو 2 دن میں سارا جہیز بنا لوں گا۔ آپ کو پتا تو ہے کہ وہ لوگ کتنے امیر ہیں، ہر چیز ان کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ مجھے تو بس یہی ڈر ہے کہ انہیں کسی چیز میں کوئی کمی نہ لگے، کل کو ہماری بیٹی کو کوئی باتیں نہ سننی پڑیں۔ میں خالی آنکھوں سے ریحانہ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی کی عزت سے ہونے والی رخصتی شاید رک جاتی، شاید میری بچی کا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس وقت مجھ پر ایسا کون سا طلسم چل چکا تھا کہ میں نے سارا کچھ اسے دے دیا۔ اپنے 10 سال کی انتھک محنت سے کمایا ہوا پیسہ میں نے ایک لمحے میں اس عورت کو دے دیا تھا جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی، اور میں اپنا سب کچھ گنوا کر آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو کیسے بتاؤں کہ میں نے کیا کر دیا۔ ریحانہ کہنے لگی آپ چپ کیوں ہیں؟ پھر اس نے ایک لسٹ میرے ہاتھ میں پکڑائی، کہنے لگی یہ سب چیزیں لانے والی ہیں، اور آمنہ کہہ رہی ہے کہ اسے فرنیچر بہت مہنگا چاہیے کیونکہ کمرہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے میں فرنیچر بھی ویسا ہی لوں گی، اور آپ کی بیٹی نے تو سونے کا سیٹ بھی پسند کر لیا ہے۔ ریحانہ مجھے بتا رہی تھی اور میں بالکل مایوس ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی جب سے آپ آئے ہیں چپ چاپ سے ہیں، کیا بات ہے، کچھ تو بولیں۔ میں نے کہا ریحانہ وہ سب پیسے میں نے ایک عورت کو دے دیے، وہ بیچاری بہت مجبور تھی، جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ کوئی عورت اس عمر میں نہیں کہہ سکتی۔ ریحانہ تو مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی آپ سے ایک عورت نے کہا اور آپ نے اپنی ساری جمع پونجی اسے دے دی؟ آپ نے 10 سال کی محنت سے کمائے پیسے ایک عورت کو دے دیے؟ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لڑکے والوں کی فرمائشی لسٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیسے ہوگا ان پیسوں کا انتظام؟ یا آپ نے کیا کر دیا شہباز؟ اپنی ساری جمع پونجی ایک ایسی عورت کو دے دی جس کی سچائی کا بھی علم آپ کو نہیں۔ ہماری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ریحانہ تو پریشانی سے رونے لگی۔ میں بالکل چپ سا ہو گیا۔ شاید جذبات کی روح میں بہہ کر میں نے یہ کر دیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے اپنے کیے پر کچھ افسوس ہونے لگا۔ اگلے روز ہی میرا دوست اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے مجھ سے ملنے کے لیے، اور پھر کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ تمہارا سسر دبئی آتا جاتا ہے، تمہیں سلامی میں موٹر سائیکل کی چابی تو ضرور دے گا، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے،
باتوں باتوں میں اس نے ایک اور فرمائش کر دی تھی اور میں پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، میں کہاں سے اتنے پیسے لے کر آؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا۔ ریحانہ مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ میں نے 20 سال کی تنہائی کاٹی اور آپ مجھے یہی کہہ کر گئے تھے کہ آمنہ کی شادی کے لیے پیسے لینے جا رہے ہیں، کمانے جا رہے ہیں، اور اب آپ نے سارے پیسے ایک عورت کے چند آنسوؤں پر دے دیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا، آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ لاکھوں روپے سے دے کر آ گئے، کیا لگتی تھی وہ آپ کی؟ میں پہلے ہی شرمندہ تھا۔ میں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں کہ اس عورت کا گھر کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی اب کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ ارے کوئی وجہ تھی تو ہی باقی کے سب لوگ ٹھوکرے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور آپ نے اس کو لاکھوں روپے دے دیے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں کتنی عورتیں ہیں جو سڑک پر جھوٹ بول کر کبھی اپنے شوہر کو معذور کر دیتی ہیں، کبھی بیٹے کو کینسر میں مبتلا کر دیتی ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگتی ہیں۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ آپ نے جھوٹی کہانی سن کر اپنی ساری جمع پونجی اسے دے دی۔ مجھے بتائیں کہ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کارڈ چھپ چکے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں خود پریشان تھا۔ اب تو اس کا سسر مجھے ایک اور فرمائش بتا کر چلا گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو سلامی میں موٹر سائیکل چاہیے تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے پیسے کمانا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کر دیا۔ میں دوبارہ اسی سڑک پر گیا جہاں وہ عورت پیسے مانگ رہی تھی۔ لوگوں سے اس کا اتا پتہ پوچھا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف میری بیٹی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں ایک ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا۔ اب تک نہ تو میں نے فرنیچر خریدا تھا، نہ ہی اپنی بچی کے جہیز کا کچھ سامان۔ بڑی مشکل سے میں نے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچا۔ کافی پسماندہ سا علاقہ تھا۔ ایک کمرے کا بسیدہ سا مکان تھا جس کا دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اسی بوڑھی عورت نے جب دروازے پر مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر چمک سی ابھری تھی۔ کہنے لگی بھائی خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری وجہ سے آج میں اس چھوٹے سے گھر کی مالکن بن گئی۔ اس گھر میں اپنی عزت چھپائے بیٹھی ہوں، ورنہ میری سگی اولاد نے تو مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا، میرے شوہر کو مار مار کے جان سے ہی مار ڈالا۔ شکر ہے کہ میں نے تمہارے پیسوں سے اسے دفنا بھی دیا اور اپنے لیے چھوٹا سا گھر خرید لیا، اور باقی کے پیسے میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ میں دوسروں کی ملازمت کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہوں۔ اگر تمہیں وہ پیسے چاہیے تو میں دے دیتی ہوں، لیکن وہ بس چند لاکھ تھے، اتنے نہیں تھے کہ میں بیٹی کی شادی کر سکتا یا اسے جہیز دے سکتا۔ میں نے وہ پیسے اسی عورت کو دے دیے۔ وہ جھوٹی عورت نہیں تھی، اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ میں نے ایک لاوارث مردے کے لیے پیسے دیے تھے جس کے دفنانے کے لیے پیسے کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا رب میری عزت نہ رکھتا؟ میں بڑا مطمئن ہو کر واپس آ گیا کہ میری کی گئی نیکی صحیح جگہ پر ہی لگی ہے، ضائع نہیں ہوئی تھی۔ میں تو کانپ کے رہ گیا تھا جب اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دفنانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بے شک میری عزت کا سودا کر لو، میرے ساتھ رات گزار لو، لیکن میرے شوہر کی تدفین کے لیے پیسے دے دو۔ ایک بوڑھی عورت اپنی زبان سے یہ کس بے بسی کے عالم میں کہہ سکتی ہے، میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے ایک عورت کی عزت پر چادر ڈالی تھی، ایسا کیسے ممکن تھا کہ اللہ میری بیٹی کی عزت پر چادر نہ ڈالتا؟ ریحانہ بے حد پریشان تھی۔ میں نے کہا کہ نیکی صحیح جگہ کام آئی ہے، بے فکر ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن شادی جیسے ہی قریب آئی تو میرا دوست اور اس کی بیوی ہمارے گھر آ گئے۔ کہنے لگے کہ فرنیچر آپ نے ابھی تک نہیں ہمارے گھر بھجوایا، ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی آ گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک لڑکی کا جہیز کیوں نہیں پہنچا۔ میں نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آمنہ کے، اور ویسے بھی جو اپنی بیٹی دے دے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر دے دے، سامنے والے کو اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں کوئی افسوس نہیں تھا۔ ریحانہ رونے لگی کہ آپ کی نیکی نے ہمیں برباد کر دیا، میری بچی کی بارات نہیں آئے گی۔ میں بالکل خاموش ہو گیا، کیا جواب دیتا؟ کچھ دیر بعد ہی میرا ایک اور دوست آیا، کہنے لگا کہ عمران کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی سے ختم کر دیا۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ انہیں بیٹی نہیں ملنے والا جہیز چاہیے تھا اور میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند تھی، میں چاہتا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح کروں
اور میرا چھوٹا بھائی بھی دبئی میں کام کرتا ہے، وہیں رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا۔ دیکھو ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے اور میرے بھائی کو جہیز بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو دبئی لے کر جانا ہے۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو میرا بھائی ابھی پاکستان میں آیا ہوا ہے، ہمارے گھر پر ہی ہے۔ شادی اسی دن ہوگی جس دن تمہاری بیٹی کی طے ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی ٹھیک ٹھاک کماتا ہے اور اس کے پاس بہت پیسہ ہے، سارا انتظام وہ کر لے گا۔ اسی تاریخ پر میری بیٹی آمنہ کی شادی ایک بہت اچھے نوجوان سے ہوئی جو عمران کے بیٹے سے زیادہ خوبصورت بھی تھا، سب سے بڑھ کر وہ تمیزدار بھی تھا اور لالچی بھی نہیں تھا۔ میری آمنہ اپنے گھر میں عزت سے رخصت ہو کر گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ ریحانہ تو سوچ سوچ کر حیران تھی، وہ کہنے لگی مجھے تو یقین ہی نہیں آتا، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا کسی کے سر پر عزت کی چادر رکھو تو اللہ ہماری عزت کا نگہبان ہو جاتا ہے، اور دیکھ لو ایسا ہی ہوا ہے۔